علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا مسلسل 3 جمعے چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اسے دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا پڑے گا؟ اگر ہاں تو پھر اس نے نکاح کا کیا ہوگا؟ پلیز اس حوالہ سے کوئی ریکارڈنگ کروائیں، کیونکہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت اس جرم عظیم میں مبتلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں یہ جرم اسی لیے ہو رہا ہے کہ امت کو کہانی کرا دی گئی ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اب جنت اس کی گارنٹیڈ ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ اور یہ بھی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی گئی ہیں، یہ اس طریقے سے نہیں تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو پوچھا گیا کہ من ابا یا رسول اللہ، کس نے انکار کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ باقی وہ بات الگ ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دوزخ کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تعداد مقرر کرے گا، اللہ کے اذن سے آخر میں اس شخص کو بھی جنت سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ لیکن یہ کون سوچ سکتا ہے کہ کتنا عرصہ اس کو وہ جہنم میں وہ پیریڈ گزارنا پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہاں تو کہہ دیتے ہیں جناب ایک پھیرا لگے گا، آپ کو پھیرے کی لینتھ کا ہی نہیں پتا۔ ہم لوگ تو 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ سکتے۔ دنیا کی آگ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ تو یہ بات کر دینا بڑا آسان ہے۔ اچھا آپ اس کو دنیا میں اگر کسی کو پریکٹیکلی امیجن کروائیں نا تو وہ کانپ اٹھے گا۔ اگر کسی کو آ جائے نا کہ تمہیں ایک جمعے کی نماز چھوڑنے پر، یا ایک فجر ظہر اثر مغرب کی چھوڑنے پر، فجر چھوڑنے پر فجر سے لے کر ظہر تک ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں رکھا جائے گا جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے اور 100 اژدہے ہوں گے، بس صرف فجر سے ظہر تک تم نے وقت گزارنا ہے ایک نماز چھوڑنے پہ، تو وہ کانپ اٹھے گا اس تصور سے ہی، کیونکہ اس کو امیجن کر سکتا ہے۔ آخرت چونکہ دیکھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ تو جمعے کا معاملہ تو بہت سینسٹیو ہے۔ جمعے کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ جمعے کی نماز کے اوپر ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، سورت نمبر 62 پارہ نمبر 28 میں، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے، اذان دی جائے جمعے کے لیے، اس کی نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لبکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جمعے کی فرضیت قرآن میں آئی ہے، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی جتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ایون سورۃ النور کے اندر صلاۃ الفجر اور عشاء اور ظہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے آیا ہے۔ فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفکلی وہ جمعے کی نماز ہے، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس نہیں ہے، جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی ہے، 4 کی بجائے 2 فرض کر دی ہیں۔ خطبے کی امپورٹنس ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی عید کی نمازیں ہیں، اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ حج کی گیدرنگ ہے۔ یہ یعنی جمعے کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو
یعنی نکاح، طلاق اور استنجے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں بتانی ہیں اصل میں پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایک پیج کے اوپر آئیں مسلمان۔ اسی لیے جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامع مسجد بن گئی ہیں، ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہوگی۔ ایران میں آپ چلے جائیں، تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور 15 سے 20 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے۔ ہم تو ایک قوم بھی نہیں اسی وجہ سے۔ بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے، یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہیں۔ اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے ہیں، بشرطے کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہوں۔ الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا۔ 4 حدیثیں اوپر تلے۔ ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب، پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو، یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10 جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جمعے والے دن مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا، وہ روایتی کمزور ہے، اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا۔ وہ جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں جب سورج اپنے ٹریک میں بالکل
سینٹر میں ہوتا ہے. جسے آپ زوال کہتے ہیں وہ زوال نہیں ہوتا, وہ ضحبہ کبریٰ ہوتا ہے. زوال آفتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کا وقت شروع ہونے کو ہے, یعنی سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف, سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکروہ وقت ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں وہ جو 5-7 منٹ ہیں وہ مکروہ وقت ہے. اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد بھی ایگزیکٹ اس وقت نہیں پڑھ سکتے. تو جتنی مقدر ہو پڑھو. البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے, اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے, عام نمازوں کے لیے نہیں ہے. اور 2 سے زیادہ پھر نہیں پڑھنی جب خطبہ شروع ہو جائے, کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننا ہے. اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم 4 رکھتے تھی جمعے سے پہلے, کم از کم 2 تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ نے. اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طریقے سے ثابت ہے. تو یہ جمعے کی رکعتیں میں نے بتا دی, یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی 8. 2 سنتیں پہلے, 2 فرض اور 4 سنتیں بعد میں. اور اگر آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں تو پھر 10 ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ جائیں. اب حنفیوں کی چونکہ تقریر انہوں نے لادہ کر لی ہوئی ہے تو حنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سننا ہوگا. وہ بھی جب ممبر پہ خطیب چڑھتا ہے نا اردو خطبے کے لیے, تو اس کے بعد رجسٹر ان کے بند ہو جائیں گے. اب چونکہ انہوں نے اپنے پبلک کو پڑھایا ہوا ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ لادہ سے ہے, اصل عربی کے خطبے ہوتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں پھر اصل ہی آگے سنیں گے جو ہمیں بھی سمجھنا ہے. اور معذرت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ پڑھ رہے کیا ہیں. حقیقت بات ہے, کئی جو ائمہ ہیں آپ ان سے کہنا یہ جو تم نے عربی خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے. تو جب پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا تو سننے والے کو کیا پتا ہوگا. اس لحاظ سے اہل حدیث نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے خطبے تو 2 ہی رکھے, اور اللہ کی حمد اور درود کو عربی میں رکھا, باقی انہوں نے جو واعظ اور تقریر جو مقصد تھا تذکیر کرنا اسے اپنی نیٹو لینگویج میں کر دیا, اردو کے اندر, انگلش کے اندر. یہی طریقہ ٹھیک ہے. تو حنفیوں نے وہ تقریر ایک تیسرا خطبہ ایڈ کر دیا, اور وہ بھی پھر بیٹھ کے شروع ہو گیا. حالانکہ خطبہ تو کھڑے ہو کے ہوتا ہے جمعے کا, بیٹھ کے تو آپ دے نہیں سکتے, اور اس میں آپ نے سہارا لے کے کھڑا ہونا ہے. وہ کھڑا سہارا ہو کے اس لیے ہوتا ہے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو تو آپ مطلب سہارا لے سکیں. انہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا, تو یہ بھی ایک خلاف سنت چیز ہے. بہرحال جمعے کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. باقی جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ 2 اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے, کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, مشکات میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی, ابن ماجہ میں بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے, یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے. اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے. تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, یہ الفاظ ہیں حدیث کے, کیونکہ اس وقت 295 سی اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے کے اوپر, تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا. تو آپ نے فرمایا ہاں, ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا. تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آ جائیں وہ جمعے کے تاریخ کے اعتبار سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. اور یہ مہر وہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والعیاذ باللہ تعالی. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. اچھا, اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوٹنے چاہیے. اندازہ کریں آپ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے, 3 نہیں چھوٹنے چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں, مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے.
یعنی جو کام چک کے رکھو جمعہ پڑھ لو، کام ختم. تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اس تو بھی آسان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان. شکر ہے تسی یہ نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ. ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے. تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا ہے. تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے، یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الروم کی وہ جو آیت ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمایا گویا کہ وہ مشرک ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرک ہے، عملاً کافر ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ابو درداء اصحاب صوفہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی تھی. نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے. نمبر 2، کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں. اور نمبر 3، شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب ہے. یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کی تھی. پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی. اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا، نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے. اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے. پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، یعنی 12 سنت موقعہ نفلی عبادت ہے، تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی جائے. لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لہٰذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے. اور ایسی عورت کو تو ایسے مرد سے بالکل طلاق لے لینی چاہیے، اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر، جمعے کی نہیں عام نماز بھی. ادروائز دیکھیں نا جی، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے. یعنی اسلام 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ، جوارح کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا. جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمذی کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے. آپ نے عمر سیریز میں نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف، جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان دو. جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے، اور نہیں آتی تھی تو پھر وہ، یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، چیک پوائنٹ،
وہ نماز تھی۔ اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں، اور ہم جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا، کہتے ہیں انڈونیشیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا نا اب آبادی کے اعتبار سے، تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو واقعی سب سے بڑا ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریا میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا ملک؟ میرا خیال ہے پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی 5% ہوں گے، 5 سے 10%، اور یہ یہاں پہ ایشو ہے، ورنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ ریشو 80% پلس نظر آئے گی۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں 80% زیادہ لوگ عام نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ فقہ شافعی، اور فقہ شافعی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو فقہ میں کیوں الجھا دیا انہوں نے کہ جی امام حنیفہ نے بھی کوئی ہلکی اس کی سزا نہیں بتائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو تارک الصلاح ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع نہ کر دے، پھر اسے چھوڑا جائے گا، تو یہ بھی سزا کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ باقی 3 ائمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا، وہ مرتدی اسے تصور کرتے ہیں تارک الصلاح کو۔ تو اب چونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ حنفی ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ بے نمازی دنیا میں، کیونکہ آپ تکفیر نہیں کرتے بے نمازی کی، تو جب حنفی زیادہ ہوں گے تو بے نمازی زیادہ ہوں گے۔ حالانکہ اسے حنفی شافعیت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا، یہ کوئی امام شافعی کا قول تو نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس حدیث کو تو مطلب امام شافعی یا احمد بن حنبل یا امام مالک کے کسی دھکے کی یا انہوں موڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ حدیث خود ہی، اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں، جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے، تارک الصلاح ہے، تو وہ قانوناً تو اسلام کی روح سے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ ویسے تو یہ چھوٹے موٹے، ویسے تو ان کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے یا اس کا نماز جنازہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان بھی اسے کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ بھی تیرا نکاح ٹوٹے گا۔ کتنا یار دیکھیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یعنی جو بڑا ایشو تھا وہ نہیں بتایا گیا اسے کہ نماز چھوڑنے سے بھی تیرا نکاح ٹوٹ سکتا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی تیری بیعت، چلے جو بھی انہوں نے ایک ٹوٹی پوٹی فارم میں اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ ادھر تو وہ جن کے بیعت ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں نماز پڑھتے، خود کہاں سے پڑھنی ہے انہوں نے؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوں، اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا، یہ تو آپ چھوڑ دیں۔ اسی لیے پھر انہوں نے ایک جھوٹی کہانی یعنی سب کے ہاں ملتی ہے کہ جی وہ نماز تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، جو اللہ تک پہنچ چکے ہوں تو نماز ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، یا اگر انہوں نے پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں دل کی نماز ہوتی ہے۔ چندہ دل کا نہیں ہوتا، جو روٹیاں اور روسٹ توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں، اپنی توندیں بڑھاتے ہیں، وہ دل کی نہیں ہوتی، اور جہاں بات آتی ہے نماز پڑھنے کی وہ دل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مکہ مدینے، پیشاب کرنے کے لیے اپنے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں۔ ان کے تو ٹوائلٹس کو لگائیں تالے، انہوں کو جتنے نماز پڑھنی ہے استنجا بھی اتنے ہی کرو جا کے روحانی طور تے تم لگ پتہ جائے گا روحانی طور سے کدھر جا سکے۔ یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، استنجا کرنے کے لیے وہ کیوں اٹیچ باتھ میں جاتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو استنجا بھی ہوتے ہی کرو، ٹھیک ہے۔ ان کے آپ ٹوائلٹ بند کریں، ان کے اوپر CCTV کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے بتاتے ہیں، سب کہانیاں ان کی کھل جائیں گی۔ اور آپ کو تو ہم یعنی پریکٹیکل سولوشن دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے، ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، الا ایک انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہیں۔
کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. یہ جس طرح سپر مین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو, تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں. نبی علیہ السلام سے اگر نبی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو جب ان سے یہ بات کی جاتی تھی تو وہ فزیکلی سب کے سامنے کرتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ کے حضور دعا کریں. وہ کہتے ہیں ہم چلچلاتی دھوپ میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بارش شروع ہو گئی تھی, اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی, اور اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ ہماری ارد گرد زمینوں پہ تو بارش ہو, ہمارے گھروں پہ نہ ہو, گھر کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو گئی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارے کیے اور وہ بادل پھٹنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں جب ہم اگلے جمعے کے لیے گئے بارش میں تھے تو واپس آئے تو دھوپ تھی. تو میرے بھائی یہ یعنی نبی علیہ السلام نے تو سب کچھ کر کے بتایا نا. آپ کا جن بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے تو ہم ان کو سائنٹیفکلی اس طرح چیزوں پہ چیک کریں گے, یہ سب کے سامنے فزیکلی کر کے بتائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر فٹ تھے. یہ جو آپ کے صحابہ تھے سفر و حضر ہر وقت آپ کے ساتھ تھے. اگر آپ کے کریکٹر میں کہیں ذرا سی بھی جھول ہوتی نا تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے وہ ساتھی جو جانثار ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھے, ایک تو وہ تھے نا جو فتح مکہ پہ طلقاء بنے, معافیاں مانگی, اور ایک حضور کا غلبہ دیکھ کے اسے ایک سردار کا غلبہ تصور کرتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے تحت وہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ موٹیویشنل تو ان کا ایمان نہیں تھا, لیکن جو سابقون الاولون جو شروع سے حضور کے ساتھ اٹیچ تھے, جو بندہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا جی اس کو اس بندے کی کمزوریاں اور خوبیاں پتہ ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں اور حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کوئی بندہ ٹس سے مس نہ ہو, اور کمٹمنٹ کا یہ لیول ہو کہ ہزاروں لوگ جب اس دین کو چھوڑ جائیں تو چند مٹھی بھر لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی, ہم تھوڑے سے ہی لیکن ہم ٹکرائیں گے, اللہ ہمیں فتح دے گا. یہ کانفیڈنس لیول ہو, یہی نبی علیہ السلام کی یعنی نبوت کی صداقت ہے. یہ دلیل ہے سب سے بڑی. تو نبی علیہ السلام پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے. کہیں آپ کے کریکٹر میں کوئی جھول ہوتی, آپ کی بیویوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی بات, آپ کے دوستوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی, اور آپ جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی کیا کیا باتیں باہر نکلتی ہیں. پرانوں کی نکلتی تھی وہ میں نے نکال دی ہیں, اور نیوں کی تو اس لیے نکل رہی ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی اگر ان کو اسی طریقے سے پرانوں کو بھی چیک کیا جاتا کریٹیکلی کیمروں کے ذریعے یا باقی معاملات کے ذریعے تو آپ دیکھ لیتے کہ ان کے بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہتا کہ برے لوگ ہی ہیں سارے, لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے حسن ظن قائم رہتا ہے کہ آپ اتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لینا وہ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ استنجے کے لیے پتھر مانگ رہے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. اور پھر وہ جناب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت وہ کہنے لگے جی بال بڑھ گئے تھے, انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دے. یار اللہ کے بندو, وہ کہتے ہیں سال ہوا ہے کچھ نہیں آپ سے مانگا, اب یہ سنت ٹوٹ تو سنت بھی ٹوٹنے لگی تو ابھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے سال آپ کو بغیر کھائے پیے سارا کچھ معاملہ کر دیا ہے تو روحانی طور پہ بال کٹ جائیں خود بخود ہی. روحانی طور پہ اگر بندہ زندہ ہے تو بال بھی روحانی طور پہ کٹ جائیں, ناخن کٹ جائیں, ختنہ بھی ہو جائے, روحانی طور پہ نہیں ہوتا. سب کہانی ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے اور ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں. ٹھیک ہوگا. جزاکم اللہ خیر.